زرعی ترقیاتی بینک ہمارے پڑوس میں ہے. جو ہی میں اس کی بلڈنگ دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی سٹوری یاد آ جاتی ہے. پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی سٹوری پیدا بھی ہو جاتی ہے. ویسے میں نے شروع میں جو وی لاگ کیا اس کے بعد کچھ لوگ ان کے استعفیٰ دے گئے, اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ہم نے ٹریکر لگانے پہ جو کرپشن ہوئی ہے, ٹریکٹروں میں جو ٹریکر لگانے پہ کرپشن ہوئی ہے, اس پہ نعیم الدین صاحب جو چیئرمین ہے بینک کے, انہوں نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو بھرتیوں کا سلسلہ ہے, جو بکر احمد صاحب جو بھرتیاں کیے جا رہے ہیں, ایک ایسی بھرتی کی گئی ہے جو بندہ عسکری بینک سے نکالا گیا تھا, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ان کا میرٹ کیا ہے, زرعی ترقیاتی بینک کا جو تازہ ترین میرٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے جو بھرتیوں کے لیے اپنا معیار مقرر کر رکھا ہے وہ کیا ہے. لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے شروع کیا تھا یہ آپریشن کہ وی لاگ کرنے اور لوگوں کو عوام کو بتانا, تو یہاں پہ ایک ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھے وسیم مجید ملک صاحب, وہ ریزائن کر گئے تھے. پھر اس کے علاوہ محترمہ صباحت صاحبہ جو تھیں وہ بھی ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھیں, وہ بھی مستعفی ہو گئی تھیں. اس کے علاوہ بابا جوید اقبال صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دفتر میں آ کے صرف سو جاتے تھے, اور یہ سب لوگ جو ہیں 13 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ روپے ماہانہ تک تنخواہیں لے رہے تھے. تو ہماری کاوشوں سے قومی خزانے کو کچھ فائدہ پہنچا, لیکن جو بینک کی انتظامیہ ہے ان کے دلوں میں ہماری یہ بات نہیں اتری کہ یہ قوم کا بینک ہے, اس کو بچانا ہے, یہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا بینک ہے. انہوں نے اپنا کام جاری رکھا. اس کے علاوہ عبد المتین صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ, وہ بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. لیکن ابھی تک بکر احمد صاحب جو ہیں, جو گروپ ایچ آر ہیں, جو گروپ ہیڈ ہیں ایچ آر کے, وہ اپنی پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو ناظرین وہ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ مجھے تو جی اس نے رکھوایا ہے جو حکومتیں گرانے بنانے کا کام کرتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ کون ہیں جی, پتہ نہیں الیکشن کمیشن کا وہ ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن یہ اگلی حکومت کا اعلان کرتا ہے. الیکشن کمیشن سے ہی پھر نوٹیفائی ہوتا ہے کہ جی پچھلی حکومت ختم ہو گئی ہے, یا پھر وہ کسی طاقتور شخصیت کا نام لے رہے ہیں. بہرحال وہ جس کا نام لے رہے ہیں, بینک سارا ویسے ان سے ڈرتا ہے. اب چونکہ کسی بینک کے کسی ملازم میں جرت ہے, جا کے چیک کریں یا اس شخصیت سے پوچھیں کہ جی بکر احمد صاحب کو آپ نے رکھا ہے. اب بکر احمد کی طاقت کا بھی اندازہ آپ لگا لیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی کیس چل رہا ہے ان کے خلاف, اور ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی چل رہی ہے. بات یہی نہیں رکی, ہیٹرک چانس, ہیٹرک یہ ہے کہ تیسرا ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس تقرری پہ انکوائری کر رہا ہے یہ سارے معاملات پہ. لیکن بکر احمد صاحب جو ہیں وہ چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. بھائی اللہ پاک آپ کو قائم و دائم رکھے پاکستان میں, جہاں باقی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں آپ بھی ڈٹے رہیں. بیچارہ مارا تو غریب کا بال گیا, ڈگریاں اٹھائے لوگ پھر رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. اور یہاں جس طریقے سے زرعی ترقیاتی بینک میں جو کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے اور نوجوانوں کا ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جن کے پاس ڈگریاں ان کو نوکری نہیں ملتی, اور جو نااہل ہیں دوسرے بینکوں سے نکالے جاتے ہیں, ان کو بھرتی کر لیا جاتا ہے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں کہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب, انہوں نے بھی کچھ اس پہ کام کیا. وہ جو ایک تو انکوائری جو شروع ہوئی ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. جو ایسٹ اینڈ ویسٹ کمپنی جس نے ٹریکر لگانا تھے, کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری ہے, جناب جو چیئرمین ہے نعیم الدین صاحب, اس پہ انہوں نے انکوائری کا آغاز کیا ہے. تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے, باقی ساری بات جو یہ بھرتیاں کر رہے ہیں اس پہ کریں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام مانگر صاحب. جناب آپ کی خبر تھی بڑی زبردست, ایسٹ اینڈ ویسٹ جو کمپنی تھی وہ انشورنس کمپنی, اس حوالے سے انکوائری شروع ہوئی ہے, خوش آمد ہے. اور چیئرمین جو ہیں بینک کے نعیم الدین صاحب, ویسے تو وہ جہاں بھی ان کی نظر میں کوئی چیز آتی ہے کہ وہ یہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونیے سے باہر ہے, گونیے سمجھتے ہیں نا کہ یہ قانون سے باہر ہے, تو وہ اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں. تو یہ ہم نے وی لاگ کیا, اس پہ انہوں نے انکوائری شروع کی ہے. تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ ایکچوئل معاملہ کیا تھا. بہت شکریہ مانگر صاحب آپ کا بھی اور ہمارے سورس کا بھی, کہ جس کے باعث ہم اس حساس معاملے تک پہنچ سکے. کہ مانگر صاحب آپارہ سے 4 کلومیٹر دور جو ہمارا کرپشن ترقیاتی بینک لمیٹڈ ہے اور زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ہے نا, کرپشن ہو رہی ہے اس میں. لیکن اس میں اتنی کرپشن مجھے ملی ہے نا کہ میں اب میرے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ کرپشن ترقیاتی بینک لمیٹڈ. تو انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 میں جو ہے نا ایسٹ ویسٹ انشورنس جو کمپنی ہے یہ شامل نہیں ہے. تو انہوں نے کیسے یہ ٹینڈر حاصل کیا. چلو ٹینڈر تو حاصل کیا ٹریکٹرز میں ٹریکر لگانے کا,
پھر اس پہ پورا بھی نہیں اترے. آپ دل سے بات دیکھیں کہ جو چیئرمین ہے نا زرعی ترقیاتی بینک کے نعیم الدین صاحب, یہ بینک آف پنجاب کے ہیڈ تھے نا, انہوں نے اس کمپنی کو وہاں بھی بلیک لسٹ کیا ہوا تھا. دیکھیں جب ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چوروں نے ادھر نقب لگا لیا ہے تو گیچی سے پکڑ لیا انہوں نے. اب انکوائری میں ظاہر ہے کہ کوئی کٹی کٹا تو نکلے گا, ضرور نکلے گا. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا ابھی جو انکوائری شروع ہوئی ہے نا, اس سے جو ہے نا ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں جو ایسٹ ویسٹ انشورنس کمپنی ہے ان کے بھی, کیونکہ دیکھیں ہم نے جو کرپشن کی داستان سنائی ہے نا, یہ وہ داستان تھی جو ہمیں پتہ ہے, لیکن کرپشن کی جو اصل رام کہانی ہے نا وہ تو ایسٹ اینڈ ویسٹ کی مینجمنٹ کو پتہ ہے نا کہ ابھی تک باہر نہیں آئی ہے. ہاں بالکل صحیح بات. اب وہ باہر آنی ہے کیونکہ انکوائری بیٹھ گئی ہے. ہم سے زیادہ تو چیئرمین نعیم الدین صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کالے چور کدھر سے آئے ہیں تو اور اندر کون ان کا سہولت کار ہے زیڈ ٹی بی کے. ہاں تو اب میرے سورس کے مطابق وہاں پر جو ہے نا وہ تھرتری مچی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے جو کرپشن اب تک چھپی ہوئی ہے نا وہ نہیں باہر آنی چاہیے. وہ مشکل ہی ہے, بچیں گے نہیں, اب نہیں بچیں گے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص انہوں نے رکھا جسے عسکری بینک نے مبینہ طور پہ اس وجہ سے نکال دیا کہ جی آپ کے پاس تو سسپینڈ کیا, لفظ سسپینڈ یوز کرے نا, نہیں نکال دیا انہوں نے. ہاں مطلب نکال دیا نا, سسپینڈ زیادہ بہترین لفظ ہے. سسپینڈ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو ٹرمینیٹ کر دیں. ٹرمینیٹ, ہاں سسپینڈ تو ہوتا ہے کہ آپ کی نوکری جاری ہے, تنخواہیں ملیں گی, گھر بیٹھے آپ کی انکوائری ہو رہی ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ گھر جاؤ, گھر بیٹھے نہیں گھر جاؤ. ہاں ٹرمینیٹ کیا. اس کو انہوں نے رکھا اور جلد بازی میں اشتہار بھی دیا. اب ہمارے پاس جو اطلاع ہے کہ عسکری بینک کہتے ہیں ہم نے اس لیے نکالا, عاصم مجاہد اس کا نام ہے جی, کہ اس کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں جی. تو آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ میرے پاس یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہی معلومات ہیں کہ ایک تو یہ جو ہے نا نکالے گئے ہیں ٹرمینیٹ ہوئے عسکری بینک سے, اور عسکری بینک نے ان کو ٹرمینیٹ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ڈگری ہی نہیں ہے, یہ اہل ہی نہیں ہے بینک کے اس جاب کے لیے. تو اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کو نہ کہ صرف اپوائنٹ کیا گیا بلکہ جلد بازی میں, یعنی جو پراپر طریقہ تھا اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا, اس کو بھی بلڈوز کر دیا, ان کو بھی بلڈوز کر دیا گیا. اور نہ کہ صرف بلڈوز کیا, پھر جب انہوں نے ایڈ جاری کیا نا جلد بازی میں, پھر ان سمیت باقی لوگوں نے بھی اپلائی کیا. پھر پتہ نہیں ان کے پاس کیا ایسی گیدر سنگھی تھی کہ یہ شارٹ لسٹ ہو گئے, اور شارٹ لسٹ ہونے کے بعد ان کو جو ہے نا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی جاری ہو گیا کہ سر میں نے سنا جوائننگ بھی کروا دی گئی. جی جوائننگ کرا دی گئی نا. تو میں یہاں پہ اپنے پلیٹ فارم سے کہوں گا عاصم مجاہد صاحب, دیکھیں آپ کا روزگار لگا ہے, ہو سکتا ہے ہمارے پاس معلومات غلط ہوں, اگر آپ کے پاس ڈگریز ہیں تو آپ ہمیں اپنی ڈگریز دکھا دیں, ہم چیک کروا لیں گے کہ وہ اوریجنل ہیں یا نہیں ہیں, یا دوسری صورت میں آپ اپنا موقف دینا چاہیں ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. اس کے علاوہ بینک کا جو میڈیا ونگ ہے وہ کوئی اس پہ موقف دینا چاہے جی اس وجہ سے ہم نے بھرتی کیا تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. بکر احمد صاحب آپ کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی ہیں آپ اپنا موقف دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں. جی جناب آگے کیا معلومات؟ اچھا یہ جو آپ نے بتائی نا کہ ایک تو جو ہے نا یہ ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, عاصم مجاہد جیسے بندے کو وہ کر رہے ہیں اور کرپشن کے پیسے پر جو ہے نا اعلیٰ مینجمنٹ انجوائے کر رہی ہے, لیکن جو ان کے اصل ملازم ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں, جو کام کر سکتے ہیں, جو اہل ہیں اور وہ ریٹائرڈ ہیں, پینشن کے لیے خوار ہو رہے ہیں. ہاں انہوں نے یار بڑا زوردار احتجاجی مظاہرہ بھی کیا تھا. وہ اسی لیے کیا نا کہ بھائی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ بغیر ٹریکر کے جو ہے نا ٹریکٹر لوگوں میں بانٹتے ہیں جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری پینشن کے لیے ہم خوار ہو رہے ہیں. یار وہ 18 ارب روپیہ یہ وزیر خزانہ کو, وزیر اعظم کو کہتے ہیں یہ ہماری انکم ہے. ان کی جو انہوں نے دبا رکھی ہے نا پینشن, وہ مجھے پینشنرز نے بتایا کہ ہمارا پیسہ دبا کے وزیر خزانہ کو, وزیر اعظم کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہے ہماری انکم. اور ادھر کسان دیکھیں, پنجاب کے دیکھیں, خیبر پختونخوا کے دیکھیں, سندھ کے دیکھیں, بیچارے روتے پھر رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جی بالکل ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے نا ان کی ایکسیس بھی اتنی آسان نہیں ہے بینک تک. نہیں آپ ٹھیک بات کریں. اور کیا اس کے حوالے سے, اور یہ جو ہے نا جو ہمارے ان کا جو بھرتی کا معیار, جی بھرتی کا معیار جو ہے نا وہ مانگڑ صاحب ہے حضوری, جی حضوری چاپلوسی. جی جو شخص بھی جو ہے نا بکر احمد کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کام کرتا ہے نا, یسر کرتا ہے, یہ میرٹ ہے وہاں پر بھرتی ہونے کا.
تو یہ تو پھر نعیم الدین صاحب بھی اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. نعیم الدین صاحب نے اب تک پتہ نہیں کیوں نہیں اس کی اصلاح کی. ان کو بہت پہلے اصلاح کر لینی چاہیے تھی. وہ ان کے پاس اختیار ہے, وہ اپنے اختیار کو اگر اس ٹریکنگ کمپنی کو اوپر لانے میں استعمال کر سکتے ہیں, تو کیا ایک کرپٹ آفیسر کو جو جس سے ادارے کو نقصان ہو رہا ہے, قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے, اس کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے؟ نہیں, اب میں آپ کو ایک تازہ ترین اور واردات جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہیں, ان کے ایک آفیسر ہیں ذیشان مظہر صاحب. اچھا, وہ چھوڑ کے کسی اور دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں ریزائن کر کے. ہاں جی. ان کی جگہ ارشد حسین اوان صاحب جو زرعی ترقیاتی بینک سے ریٹائر ہو چکے ہیں جی, ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ہم آپ کو چیف انفارمیشن آفیسر رکھیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد. اچھا, بھاری معاوضہ دیں گے, اور اس کے لیے اتنی جلدی ہے ان کو کہ اس کے انہوں نے اشتہار بھی دے دیا کہ جی آپ کو رکھا جائے گا. اب ان کا میڈیا ونگ بھی موجود ہے. اب چیف انفارمیشن آفیسر جو ہے, مجھے ذرا بتائیں گے کہ چیف انفارمیشن آفیسر کیا مثال کے طور پہ وہ کون سی خبریں جو پہلے پکڑ کے طاہر یعقوب بھٹی صاحب تک پہنچائے گا یا نعیم الدین صاحب تک پہنچائے گا؟ یعنی چیف انفارمیشن آفیسر کا کیا کام ہوگا؟ دیکھیں, چیف انفارمیشن منسٹر کا سب سے پہلے تو آپ اس کی کڑی ملائیں نا کہ ایک ریٹائرڈ بندے کو خاص چن کر واپس لایا جا رہا ہے. مطلب وہ ایک ٹیگ ہی لگایا جا رہا ہے ان کے اوپر. کس لیے کہ یہ جو چیف انفارمیشن آفیسر ہے نا, نام تو یہ چیف انفارمیشن آفیسر ہے, لیکن ایکچولی یہ چیف ہڈن انفارمیشن آفیسر کا کام کریں گے کہ ہمارے جتنے کرپشن کی داستانیں ہوں گی نا وہ ہڈن رہیں گی. یعنی بینک کے اندر جو لوگ ہم تک خبریں پہنچاتے ہیں, ہاں, یا جو ہمارے سورسز ہیں جی, یا جن کے پاس جن کو مینجمنٹ مشکوک سمجھتی ہے, جی, ان کے بارے میں انفارمیشن اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بینک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ مخلص ہیں, ہاں جی, ان کے بارے میں ایک انفارمیشن اکٹھی کر کے جال تیار کریں گے. اور پھر مختلف جو ہے نا, میں نے یہ سنا ان کو یہ ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں کہ یہ شمشاد مانگر صاحب کے پاس تھبے کے تھبے جو ہیں معلومات کے کاغذوں کے کون لے کے جاتے ہیں, اس کی انفارمیشن اکٹھی کی جائے. یہ میرے خیال ارشد اوان صاحب کو یہ ڈیوٹی دی جا رہی ہے. جی, ہمیں تو ان کے جو ہمزاد ہے وہ دیتے ہیں, تو ان کو کیسے گرفتار کریں گے وہ. بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ ہے زرعی ترقیاتی بینک, ہمارے پڑوس میں ہے زرعی ترقیاتی بینک. آپ کو پتہ ہے اس کی بھی بات چل رہی ہے. بات وہ نہیں چل رہی جو بات چلتی ہے, بات ان کی پرائیویٹائزیشن کی چل رہی ہے. یہ بھی کسی وقت نجکاری ان کی ہو جائے گی, کیونکہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے یہ بینک فائدے میں جائے. جب پرائیویٹائز ہو جائے گا آپ دیکھیے گا پھر کس طریقے سے یہ بینک ترقی کرے گا. لیکن جب تک سرکاری ہے سب اس کو نوچ رہے ہیں. میری اللہ پاک سے بھی دعا ہے, میری حکومتوں سے بھی التجا ہے کہ ذرا چیک ہی کر لیں, طاہر یعقوب بھٹی صاحب سے صرف پوچھ ہی لیں کہ یہ جو بابے آپ نے ریٹائرڈ بابے بھرتی کیے ہوئے تھے وہ کیوں کیے ہوئے تھے, اور جو پینشنرز کی پینشن ہے وہ کس نے کس اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے, ان کو کیوں نہیں دی جاتی. اور پھر یہ جو ریٹائرڈ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے بھائی کس معیار پہ, اور پھر یہی کو پتہ کر لے بکر احمد صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے. بکر احمد صاحب کے خلاف گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کیس, پھر جو ڈی ایس سی کے پاس کیس, پھر پی ایس سی کے پاس کیس. یہ سارا کچھ چیک کرنا تو یا ایف آئی اے کا کام ہے یا پھر نیب کا کام ہے, اور یا پھر ذاتی طور پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس میں دلچسپی لے. جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی اب ظاہر ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں گے, ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اس معاملے میں تھوڑی دلچسپی دکھائیں, کیونکہ ملک کی 70% آبادی کا جو روزگار ہے وہ زراعت سے منسلک ہے, اور زراعت سے منسلک لوگوں کے لیے ایک بینک ہے جس کا نام ہے ZTBL, اور بینک میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اپنی جیبوں کا, اپنی گاڑیوں کے پٹرول کا, اپنی مراد کا خیال رکھے ہوئے, ان کو کسانوں کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کسان بدحال ہے, پینشنر جو ہیں بیچارے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. لہٰذا محمود خان اچکزئی صاحب آپ ہی ایکشن لے لیں, اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیں. جناب چیف جسٹس صاحب آپ ہی از خود نوٹس لے لیں تاکہ کسانوں کے لیے بنایا گیا یہ ZTBL جو ہے بچ سکے. شمشاد مانگٹ اور جناب SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.